ایک ایسا زبردست عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ رب العزت کے مقبول بندے بھی بن سکتے ہیں، اللہ سے اپنی مرادیں بھی پوری کروا سکتے ہیں۔ 10 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے، مزید اس کے بینیفٹ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگے چل کے پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا زبردست عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اللہ سے کوئی بھی اپنی فریاد پوری کروا سکتے ہیں، کسی بھی مشکل سے پریشانی سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فضیلت اعتکاف بھی بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خطوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی اسلامی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک مشروع عمل ہے اور اس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی محلے میں، کسی قصبے میں ایک شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 صحابہ کی ایسی زبردست احادیث ہیں، تینوں نے یہ چیزیں پیش کی ہے۔ 19واں روزہ افطار کرنا ہے، یہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے 19واں روزہ کھولنے کے وقت آپ نے اپنی اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے ہونا ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، مرد ہیں آپ مسجد میں پہنچے، عورت ہیں آپ اپنے گھر کے ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ جائیں اور افطاری آپ وہیں کریں گی۔ افطاری کرنے سے پہلے آپ نے وہاں اپنے آپ کو تیار کر کے پہنچانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی یہ روایت یہاں تک اسی طرح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، لیکن تھوڑے الفاظ حضرت ابو ہریرہ کے ان سے تھوڑے سے چینج ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آخری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اب یہ اس میں یہاں سے آگے 2 قول ہو جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف اس لیے 20 دن کا فرمایا کہ اس سے پچھلے رمضان میں سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تھا، تو اس لیے آپ نے پچھلے رمضان کی قضا کی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ بس 10 دن کا ہی ہے، بلکہ یہ اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا کیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ کتنی اہمیت والا ہے۔ اس میں بیٹھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس میں بیٹھنے سے اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنے سے اللہ پاک اپنے بندے پہ رحمتوں کا، برکتوں کا ایک خاص قسم کا نزول فرماتے ہیں۔ جو لوگ آپ میں سے مکہ یا مدینہ گئے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے جنہوں نے عبادت کا لطف حاصل کیا ہوا ہے یا مسجد حرام میں بیٹھ کے جنہوں نے عبادت کا لطف حاصل کیا ہوا ہے، وہ اعتکاف کی وہاں سے ایک جھلک محسوس کر کے اپنے آپ کو یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنے سے کتنا لطف آتا ہے، کتنی عبادت میں مٹھاس ہوتی ہے، کتنی عبادت میں لذت ہوتی ہے، کتنا عبادت میں سکون ہوتا ہے اور کتنا زندگی میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بندہ یہاں پہ بیٹھتا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص اعتکاف بیٹھا ہو اور اس کو خبر مل جائے کہ فلاں دوست بیمار ہے تو اس کی اگر میں اعتکاف نہ بیٹھا ہوتا تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا، تو ایسے شخص کو پورے کا پورا اجر مل جائے گا یہیں بیٹھے بیٹھے۔ اگر ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو جنازے پہ یہ شخص نہیں جا سکا اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں باہر ہوتا، اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں جنازے پہ ضرور جاتا، تو اس کے جنازے کی شمولیت کا بھی اجر اعتکاف والے کو مل جاتا ہے۔ مطلب اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص ایسا ہے کہ جیسے دنیاوی امور میں دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے باہر کی ساری نیکیاں وہ اندر بیٹھے کر رہا ہے اور اندر کی نیکیاں تو وہ جا بجا کر ہی رہا ہے۔ مزید آپ کو آخر میں ایک اور عمل بتاتا چلوں کہ اس رات آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ وہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، بیماری ہے، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ اس کے حل کے لیے اللہ سے آپ اس طرح سے کر کے عمل کر کے آپ نے عمل یہ کرنا ہے اور اس کے بعد
بعد پھر آپ نے دعا کرنی، جیسا بھی مسئلہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی رات تراویح کے بعد آپ نے 1111 بار استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، بس آپ نے یہ کرنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ سے رابطہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے بس صرف اور صرف آپ اور اللہ آپس میں آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موبائل کے ساتھ بھی آپ لگے ہوئے ہوں اعتکاف میں اور وہاں پہ استغفار بھی چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس اعتکاف میں اس عمل کا آپ کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح سے کر کے یہ استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی، جو سی بھی آپ اللہ سے اپنی فریاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ پوری فرمائیں گے۔